بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے کہ جو کچھ میں ہر روز جو ریڈ کیا کروں گا انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچایا کروں گا۔ آج جو میں نے ریڈ کیا وہ ہسٹوریکل ایولیوشن آف اسٹیٹ کا تاریخی جو ارتقاء ہے وہ کیسے ہوا۔ ارتقاء سے مراد یہ ہے، ایولیوشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آج تک ہم کیسے پہنچے ہیں۔ یہ جو موجودہ آپ کو ایک ریاست کی جو شکل نظر آتی ہے، جو اسٹیٹ کی جو صورتیں نظر آتی ہیں، یہ ہم نے کتنی وہ مناظر طے کر کے حاصل کی ہیں۔ انہوں نے یہاں پر جو لکھی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی کنڈیشن تھی اسٹیٹ لیس، اس کے بعد میں اسٹیٹ لیس سوسائٹیز آف دا پریمیٹیو ٹائمز، یعنی ابتدائی جو دن تھے ان میں جو تھی، یعنی جب تاریخ انسانی کا آغاز ہوا اس وقت انسان ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹیز تھی، یعنی کوئی اسٹیٹ نہیں تھی۔ البتہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا، میں آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو۔ دوسری تھی دی ٹرائبل کنگڈمز، جو ہے قبائلی جو نظام جس کا بولتے وہ۔ تیسری ہے دی اورینٹل امپائرز، جو آپ ایک قبیلہ طاقتور ہے وہ دوسرے کے اوپر وہ اٹیک کرے گا، اس کو اپنے سلطنت میں شامل کر دے گا، اس طریقے سے وہ اپنی وہ پور رچ کا ایک فرق پیدا ہوگا، وہ ہے۔ دی گریک سٹی اسٹیٹس، یہ جو آپ جو پلوٹو وغیرہ کے جو کنسیپٹ ملتے ہیں، جو قدیم یونانی جو تھی وہ سٹی اسٹیٹ تھی، سو ایک اسپارٹا تھا، ایک یہ تھا گریک تھی، دو اسٹیٹس تھی جو۔ دی رومن امپائرز، جو رومن کا ایک سسٹم تھا پورا۔ دی فیوڈل اسٹیٹس، جس کو جگیردارانہ نظام بولتے ہیں آپ۔ دی نیشنل اسٹیٹ آف دا ماڈرن ٹائمز، یہ جو ایک قومیت کا جو تصور جو ابھرا 20th سینچری میں، اور اس کی جڑیں 19th سینچری سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو جس کو آپ کچھ ڈاکٹر سرار صاحب وغیرہ چیز کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی آج میں دو چیزوں کے اوپر ڈسکشن کروں گا کیونکہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا۔ پہلا ٹاپک دی اسٹیٹ لیس سوسائٹیز آف دا پرمیٹیو ٹائمز۔ اچھا، میں یہ کہتے ہیں کہ شروع میں انسان کی جب تاریخ سٹارٹ ہوئی، وہ اس وقت جو اسٹیٹ کا تصور نہیں تھا، اسٹیٹ بالکل تھی ہی نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے، اسٹیٹ کے لیے کوئی زیادہ بندوں کا ضروری نہیں ہے۔ جو کنڈیشنز ہیں، چار جو کنڈیشنز ہیں، جس کی پاپولیشن آ جاتی ہے، ٹیررٹی آ جاتی ہے اس کا علاقہ ETC، اور اس کے علاوہ پاپولیشن، گورنمنٹ، سوورینٹی، چار ایلیمنٹس ہیں۔ یہ چاروں ایلیمنٹس ایک فرد پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ ایک فرد بھی ہوگا، وہ بھی ایک اپنی اسٹیٹ بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک فرد ان چاروں چیزوں میں آزاد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب ایک اسٹیٹ کا کنسیپٹ میرے خیال میں تب ہی وجود میں آ گیا تھا جب پہلا انسان اس زمین کے اوپر آیا، وہاں سے اسٹیٹ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا، پاکستان تب ہی وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ تو دوسری چیز ہے ٹرائبل کنگڈمز۔ اچھا، یہ جو قبائلی نظام آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہے، اور بلکہ میرے حال میں لگ بھگ پورے پاکستان میں یہ سسٹم کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہے۔ پہلے جو ہمارے جو ٹرائبل ایریاز تھے 9/11 سے پہلے، وہ بالکل اسی تھیوری کے اوپر تھے۔ اس میں اب ٹرائبل یہ سسٹم ہوتا کیا، یہ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اس میں کوئی بھی جو ٹرائب ہے اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، وہ ٹرائب اپنا ہیڈ چنتی ہے، یا کوئی بازور بازوں کوئی کلین وغیرہ اس کے اوپر وہ قابض ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہیڈ اس کا وہ قرار پاتا ہے۔ تو عام طور کے اوپر جیسے قدیم عرب کی آپ تہذیب دیکھیں، اس میں ٹرائبل سسٹم تھا، ٹرائب کا ایک کیا ہوتا تھا، ہیڈ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ مادر نظام چلتا تھا، پھر پدر نظام یعنی باپ کے حوالے سے چلنا شروع ہو گیا، میٹریچل سسٹم بولتے ہیں، پیٹریچل سسٹم بولتے ہیں اس کو۔ اچھا، اب یہ جو ایک ٹرائب کا جو ہیڈ ہے، اس کے پاس وہ سارے اسٹیٹ کے اس کو اختیارات ہوتے تھے، وہ ان کے مذہبی معاملات بھی دیکھتا تھا، وہ اگر دو گروہوں کے درمیان وہ تصادم ہو جاتا ہے اس کو بھی وہ ڈیل کرتا تھا۔ جیسے ایک پنچایت کا جو حساب ہے
وہ ایک سسٹم ہوتا تھا. بعض کا تو وہ اپنی کوئی چھوٹی قبیلہ نہیں بناتا تھا, وہ لوگ بھی رکھتا تھا. بعض کا تو آل بھی ہوتا تھا, مشاورت بھی ہوتی تھی. پھر ان کے کچھ زمینوں کی جو تنازعات ہیں وہ سولو کرتا تھا. اس کی بیس ریلیجس بھی ہو سکتی ہے اور اس کی نان ریلیجس بیس بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم ابتدائی جو ٹرائبل سوسائٹیز ہیں اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یعنی جو ہیڈ ہوتا تھا قبیلے کا, پھر وہ اگر فوت ہو جاتا اس کا بیٹا بنتا تھا. ایز اٹ از یہ سلسلہ اسی خاندان میں وہ چلتا رہتا تھا. جیسے ایک جو مشہور ہے ایک واقعہ ہے, میں سناتا ہوں آپ کو. کسی مراسی نے اپنے باپ سے پوچھا, ابا جان اگر یہ گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا تو چودھری کون بنے گا؟ اس کا بیٹا بنے گا. کہتا اگر وہ بھی مر جاتا ہے پھر اس کا جو بھائی وہ بنے گا. وہ بھی مر جاتا ہے اس کا, پھر جو اس کے ماموں چاچوں وہ ان میں سے بھی بنے گا. کہتا وہ بھی مر جاتے ہیں تو اس کا وہ ان کا اور بھی جو رشتہ دار وہ بنے گا. اور پھر ایٹ دا اینڈ اس تنگ آ کر اس نے کہا کہ پورا پنڈ مر جائے پتر تو چودھری نہیں بن سکتا. تو بعض یہ جو سسٹم تھا, یعنی باپ سے بیٹے کی طرف یہ ٹرائبل سسٹم منتقل ہوتا تھا. اب یہ ٹرائبل سسٹم نے ہی آگے جو مزید جو ماڈرن جو اسٹیٹ کی ابتدا کی. آپ دیکھیں ایک اس میں یہ تھا کہ ایک ٹرائب ہے, مثال میں ٹرائب آپس میں ان کے جھگڑے بھی ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. ایک ان میں ایک قبائلی جو حمیت ہے, ایک ان کے اندر نظریہ عصبیہ ہے جو ابن خلدون نے پیش کیا, وہ ان میں بہت زیادہ ہوتا تھا. اب ایک ٹرائب دوسری ٹرائب پر وہ حملہ بھی کرتا تھا. اگر وہ ٹرائب دوسری ٹرائب پر وہ فتح پا لیتا ہے, وہ اس کے انڈر آ جاتا تھا, مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, قتل کر دیا جاتا تھا. تو عورتیں وہ لونڈیاں بنا لی جاتی تھیں. ایسے وہ دوسرے جو ٹرائب پر قبضہ کرتے تھے ان کو اپنا مفتو بناتے تھے. اس طریقے سے وہ پھر کنگ شپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. میرے دوستو, اچھا ایک اور ایک کوشچن ہے جو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے. جو ملحد ہیں کہ جی جو اسلامک جو سسٹم تھا بیسیکلی وہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا عرب کا, اسی میں وہ بیسیکلی وہ ایک ٹرائبل سسٹم کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ کے نبی جب عرب میں تشریف لائے تو ٹرائبل سسٹم تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرائبل سسٹم کی جڑیں کاٹیں. ٹھیک ہے, اس میں کسی کالے کو, کسی گورے کے اوپر, کسی عربی کو, کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یا خطبہ حجت الوداع ہے, عورتوں کے حقوق, وراثت کے حقوق. پھر اس طریقے سے مجلس شورا کا قیام, اور مجلس شورا کے قیام کے ذریعے جو ہوگا وہ امیر بنے گا. تو خلافت کا جو کنسیپٹ ہے, یہ خلافت کا جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی یہ ٹرائبل سسٹم کی جڑیں کاٹنے کے لیے بنایا گیا تھا. اس میں خلافت کے سسٹم میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ اس طرح ایک فلاں قبیلہ ہی اس کا حکمران ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام نے اس ٹرائبل سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا, بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. اور اسلام نے کبھی بھی اس بیس کے اوپر فلانا ٹرائب ہے وہ فوقیت رکھتا ہے, فلانا ٹرائب ہے وہ لو درجہ رکھتا ہے, ان چیزوں کو اسلام نے مٹایا ہے. نہ کہ آپ جو بھی آپ موجودہ آپ اسٹیٹ کی کیفیت دیکھتے ہیں, اسلام اس سے بھی آگے ایڈوانس بات کرتا ہے, بڑی ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کرتا ہے. اور اس میں جو حکمران ہوتا ہے اس میں اس کی کوالٹیز ہیں, اس کا تقویٰ ہے, ٹھیک ہے, اس کا نالج ہے, بہت ساری چیزوں کو اسلام دیکھتا ہے. مثلا شورا کا جو قیام ہے, پھر خلافت کا کنسیپٹ ہے, پھر بیعت کا جو نظام ہے, ان سب چیزوں میں یہی ہے کہ عوامی جو رائے ہے اس کا شامل ہونا ضروری قرار پایا. ٹھیک ہے, اور بے شک وہ ٹرائب کی صورت میں ہو, جیسے مرضی کسی قسم کی سوسائٹیز ہو, اس میں اسلام نے رول اینڈ ریگولیشن دی ہیں. میرے دوستو, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا, اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں. وما علی البلاغ المبین.